دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہوگا کہ وہ اپنے محسود کی تعریف کرے اور اپنے محسود کی کسی اچھی چیز کو برداشت کرے. یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہو. وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بہت آسانی سے کر لے گا. روزانہ اگر اسے 1,00,000 تسبیحات بھی دے دی جائیں تو پڑھ لے گا, اور سارا دن اسے الحمدللہ الحمدللہ اگر کہنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو وہ سارا دن یہ کام بھی کر لے گا. چنانچہ فرماتے ہیں آن وزیرک از حسد بودش نیاد, آن وزیرک از حسد بودش نیاد تا بباطل گوش و بینی باد داد. یہ وہ وزیر جو کہ کمینہ وزیر ہے, وزیرک کہا نا, کاف جو ہے تصغیر کے لیے, یہ مطلب وہ کمینہ وزیر اور خسیس قسم کا وزیر, پیٹی مین جس کو کہتے ہیں, خسیس. از حسد بودش نجات, وہ گویا حسد ہی سے بنا ہوا تھا. اس وزیر کے اندر اتنا انتقام تھا اور ایسی دشمنی اس کے اندر بھری ہوئی تھی عیسائیوں کے خلاف کہ یہ گویا کہ حسد سے بنا ہوا تھا. کبھی ہوتا ہے نا آدمی جب بہت زیادہ کسی چیز میں جیسے خلاف ہو جائے یا کسی کی طرف بہت مائل ہو جائے حد سے زیادہ, تو ہم کہتے ہیں جی اس کی تو فطرت ہو گئی ہے, یہ گویا اس میں بس رل مل گیا اور اس کی مٹی میں یہ چیز شامل ہو گئی. تو وہی بات ہے, فرما رہے ہیں کہ یعنی ایسا اس کا حال تھا کہ گویا کہ وہ حسد سے ہی بنا تھا, اس کی اصل حسد سے ہی بنی ہوئی تھی. نجات کہتے ہیں اصل کو, ذات, نسل, اصل, یہ سب نجات اس کے معنی میں آتا. تو کہا کہ وہ جو وزیر تھا کمینہ وزیر, وہ حسد میں جلا ہوا, حسد سے بنا ہوا, حسد کا مارا ہوا. تاب باطل گوش بینی باد داد, اور اسی وجہ سے اس نے, تا جو ہے یہاں علت کے لیے ہے, اسی لیے یا جبھی اس نے ناحق کان اور ناک وہ کٹوا لیے, ان کو برباد کر لیا. وہی اسی طرف اشارہ ہے جب اس نے اپنے کان اور ناک کٹوائے تھے تو حسد میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے یہ بھی پرواہ نہیں رہی کہ میں اپنے ساتھ کیا کر رہا ہوں. اپنے کان کٹوا لیے, اپنی ناک بھی کٹوا لی, آگے سے کاٹ دی ہوگی نا, کچھ کیا ہوگا, بہرحال کان بھی کٹ سکتے ہیں, کانوں کو بھی چھید کر دیا ہوگا. تو اس نے اپنے کان اور ناک سب کٹوا لیے ناحق, خامخواہ, یعنی بے باطل کا مطلب ناحق, خامخواہ, بلا وجہ, دشمنی میں, حسد میں. تو ایسا بھی ہوتا ہے, انسان حسد میں اتنا آگے بڑھ جاتا ہے, پرواہ نہیں کرتا پھر کسی چیز کی. جیسے آج کل بہت سے لوگ ایسے جرائم کر بیٹھتے ہیں, جیسے کسی کو مار ہی دیتے ہیں, حسد میں آ کے قتل کر دیتے ہیں, جان سے مار دیتے ہیں. تو مطلب اپنی جان بھی گویا انہوں نے دے دی حسد میں جل کر, اور اس کی پرواہ نہیں کی. اور بڑی بڑی سزائیں جو ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں بھگتنے کے لیے. تو یہ حسد کی تباہی دیکھیے, مطلب حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان پھر اس میں آ کر کے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور پھر کچھ نہیں دیکھتا, وہ اندھا ہو جاتا ہے. اس لیے حسد جب پیدا ہونے لگے نا تو اس کا وہیں علاج کریں اور اس کو دور کریں. اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ اللہ اس سے بچا مجھے, اور پھر اس کے اپوزٹ سوچیں کہ کیا چیز ہے جو اس کو, حسد کو جیسے کنٹرول کر سکتی ہے, کاؤنٹر کر سکتی ہے. ایسی چیزیں جو ہیں وہ سوچیں. ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ حاسد جس کی طبیعت میں حسد گھل گیا ہو اور وہ حسد سے جیسے اندر پک گیا ہو نا, تو اس کو چاہیے کہ وہ اسی کو اپنے لیے ایک مجاہدہ بنا لے. یہ بھی ایک مجاہدہ ہے بس. جیسے دنیا کی چیزیں, شیاطین کے شر, بہت سی رغبتیں, باطل قسم کی دلچسپیاں, ان کے خلاف آدمی لڑتا ہے, اسی طرح حسد سے بئی معنی لڑے اور بئی صورت کہ اس کے تقاضوں پہ عمل نہ کرے, اور جس سے حسد ہے اس کے لیے پازیٹیو بنے زیادہ سے زیادہ,
اور وہ بات نہ کرے کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہے، جس سے حسد کی تسکین ہوتی ہے، تو ایسی باتوں سے اوائڈ کرے۔ اس کے لیے اسے اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا اور بہت اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑے گا۔ تو چونکہ یہ ایک سخت کام ہے اور وہ کرے گا اس کو، تو یقیناً یہ مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں جناب، کہ جو آپ کے نفس پہ گراں گزرے، سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہے۔ اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ مجاہدہ جو ہے تسبیح و تحلیل سے ہوتا ہے۔ تسبیح و تحلیل سے عبادت کی آسان ترین صورتیں تو حاصل ہو جاتی ہیں ہمیں، جو کہ ہوا کے موافق ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارا کچھ نہیں جا رہا ہوتا، بلکہ ہمارے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ہم اس کے لیے وہ تسبیح تحلیل وغیرہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی برکت کے لیے کر رہا ہے، کوئی اپنی جاب ملازمت کے لیے کر رہا ہے، کوئی شادی وادی کے لیے چلے کر رہا ہے، کوئی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے، اور کوئی دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے۔ تو اس طرح کے مقاصد بہرحال وہ ہمارے نفس ہی کے مطابق ہیں، تو اس لیے مجاہدہ نہیں بنتے وہ، اور اس سے کوئی بڑی تبدیلی نہیں آتی ہے آدمی کے اندر۔ وہ مقاصد شاید حاصل ہو جائیں، برکت حاصل ہو جائے شاید، اور کچھ شرور جو ہے انسان کے وہ دور ہو جائیں، یہ تو ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک تبدیلی ہے نا، وہ تبدیلی تو مجاہدے سے ہی آ سکتی ہے۔ اور مجاہدہ جو ہے وہ ہوتا ہے باد مخالف کے مقابلے میں۔ جب ہمارے اندر سے کوئی باد مخالف اٹھی ہو تو اس کے مقابلے میں ہم کھڑے ہوں، جیسے یہی بیماری حسد کی، اس سے ہم لڑ رہے ہوں۔ اسی طرح ہمارے اندر اگر تکبر ہے، غرور ہے، اس کی ہمیں عادت ہے، تو اس سے ہم لڑیں۔ اسی طرح بخل ہے تو بخل سے لڑیں۔ تو جب اپنی ان نفسانی منفی جو کیفیات ہیں ان کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوں گے، یا اس کے مقابلے میں کوئی پازیٹیو اور مثبت رول ادا کریں گے، تو یقیناً یہ مجاہدہ بن جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے بتایا تھا کہ آدمی پھر اپنے محسود کی برائی کرنے کے بجائے اس کی تعریف شروع کر دے، اور اس کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام یہی ہوگا کہ وہ اپنے محسود کی تعریف کرے اور اپنے محسود کی کسی اچھی چیز کو برداشت کرے۔ یہ سب سے زیادہ مشکل کام ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بہت آسانی سے کر لے گا، روزانہ اگر اسے 1,00,000 تسبیحات بھی دے دی جائیں تو پڑھ لے گا، اور سارا دن اسے الحمدللہ الحمدللہ اگر کہنے کے لیے بٹھا دیا جائے تو وہ سارا دن یہ کام بھی کر لے گا، اور سال ہر سال تک بھی کر لے گا۔ آسان ہے، اس لیے کہ اس کے خلاف کوئی پریشر نہیں ہے۔ لیکن اپنے اس محسود کی اگر اسے تعریف کرنی پڑ جائے، یہ اس کے لیے لاکھوں تسبیحات سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ اور بظاہر دیکھو یہ غیر اللہ کی بات ہے، یعنی غیر اللہ کی تعریف ہے، اور وہ اللہ کی تعریف ہے، مگر آپ یہ دیکھو کہ مجاہدہ اس میں نہیں ہے۔ اب مجاہدہ اس میں ہے، مجاہدہ اس میں نہیں ہے۔ اگرچہ وہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے، لیکن مجاہدہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کے نفس کے موافق ہے، وہ سہل ہے، آسان ہے، وہ باد موافق کے ساتھ ہے۔ یہاں پر آپ کے اندر ذرا وہ ہے، چونکہ ایک تناؤ ہے، اور یہاں آپ کا ایک مقابلہ ہے، اور یہاں آپ نے لڑنا ہے اپنے آپ سے، تو یہ چیز پھر مجاہدہ بنتی ہے۔ اور جب مجاہدہ بن جاتی ہے کوئی چیز، تو وہاں سے آدمی کے اندر آتا ہے روحانی انقلاب، اور وہ چیز بنتی ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ۔ تو اسی لیے بہت سا ہمارا ذکر و فکر جو ہے وہ اندر کی ان خرابیوں سے لڑے بغیر، وہ سارا ذکر و فکر ہماری زبان اور ہمارے بیان کی حد تک رہ جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے اصل میں، اور وہ اس سے آگے نہیں بڑھتا، اور اس کا ہمارے اوپر پوری طرح اثر نہیں ہوتا، جس کے لیے آدمی بعد میں روتا ہے، یار میں نے اتنا کیا پھر بھی میرا یہ حال ہے، یا میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، یا میں کچھ محسوس نہیں کرتا کوئی چیز، جیسے لوگ سناتے ہیں بتاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو چیزیں ہیں، نفس کی خرابیاں، یہ بیٹھی رہ جاتی ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں،
اور ہم اس کے اوپر ایک خوراک ذکر کی یا ان عبادتوں کی لے رہے ہوتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ بیماریوں کے ساتھ روحانی جو ایک تقویت کا سلسلہ ہونا چاہیے وہ نہیں پیدا ہوتا، اور ہمارا روحانی نظام جو ہے نا وہ ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے اس کا علاج جناب، اس کے خلاف چلیں۔ مثلا اب کسی کو وہ جیسے تکبر کی عادت ہے تو وہ عاجزی کرے، اس کی اپوزٹ یہی ہے، اس کا تریاق کہ وہ عاجزی کرے، جہاں تکبر آنے لگے وہاں عاجزی دکھانا شروع کر دے بس، اور وہاں نوٹ کرے کہ کون کون سی صورتیں ہیں جس میں میں تکبر کا شکار ہو رہا ہوں، تو وہیں جب عاجزی کرے گا تو وہ عاجزی جو ہے اس سے اوپر اثر انداز ہوگی اور تکبر پہ زد پڑے گی اور نفس کی اصلاح ہوگی۔ جیسے حدیث میں آیا کہ اگر آپ سلام میں پہل کریں تو فرمایا جس نے سلام میں پہل کی، سلام کرنے میں، وہ تکبر سے بری ہو گیا۔ تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پہلے سلام نہیں کرنا چاہتا، خاص طور پہ جب اس سے کوئی رتبے میں کم ہو، کوئی چھوٹا ہو، کم عمر ہو، تو اس کو وہ پہلے سلام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس کا نفس چاہتا ہے کہ وہ مجھے سلام کرے۔ تو یہاں پر اب آدمی پہلے بتا دیا آپ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سلام میں پہل کرو، تکبر کی نفی ہوگی۔ حضرت غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات لکھے ہیں اس میں آپ کے بارے میں یہ آیا کہ یبدأ بالسلام، کانا یبدأ بالسلام، آپ سلام میں پہل کرتے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں مطلب